بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقت بھی کتنا بے رحم ہے، سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی وہ دن تھے جب ہر شام گھروں کے صحن آباد ہوا کرتے تھے، منجیاں بچھا کر بیٹھک جمتی تھی، دادی اماں پرانے قصے سنایا کرتی تھیں، دادا جان اپنی جوانی کے دنوں کی کہانیاں دہراتے تھے۔ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے، ہنستے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے۔ وہ صحن جہاں بچوں کی ہنسی گونجا کرتی تھی، جہاں شام کے وقت چائے کے کپ کے ساتھ دنیا جہان کی باتیں ہوتی تھیں، اب ویران ہو چکے ہیں۔ جن پر کبھی گرمیاں گزارنے کے لیے سفید چادریں بچھائی جاتی تھیں، جہاں پرانے پنکھے کی ہوا میں سکون ملتا تھا، جہاں بیٹھ کر بابا جان سرسوں کے تیل کی مالش کرتے تھے، وہ منجیاں اب یا تو ٹوٹ چکی ہیں یا کسی کونے میں بیکار پڑی ہیں۔ ان کی جگہ آرام دہ صوفے اور بند کمروں کی تنہائی لے چکی ہے۔ پہلے جہاں سب ایک جگہ بیٹھ کر زندگی کی خوشبو محسوس کرتے تھے، اب ہر کوئی اپنی الگ دنیا میں قید ہے۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل، کسی کی آنکھیں ٹی وی کی چمک میں گم۔ گھر گھر ویرانیاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے ہر گھر میں ایک مشترکہ زندگی تھی، محلے میں سب ایک دوسرے کے اپنے تھے۔ کسی کے گھر کوئی مسئلہ ہو تو پورا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی بیاہ کی تقریبات سب کے لیے خوشیاں کا موقع ہوا کرتی تھی۔ کوئی فوت ہو جائے تو سب کے آنسو ایک جیسے ہوتے تھے، لیکن اب دروازے بند رہتے ہیں، پردے گر رہتے ہیں، کسی کے ہنسنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کسی کے رونے کی آواز تک نہیں آتی۔ اب گھروں میں نہ وہ کہکہے ہیں، نہ وہ ساتھ بیٹھ کر کھانے کی رونق۔ پہلے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کھانے کا الگ ہی مزہ ہوتا تھا۔ اب سب کے ہاتھ میں علیحدہ علیحدہ پلیٹیں ہیں، سب اپنی اپنی اسکرین میں گم ہیں۔ محبتیں چھوٹ گئیں، وہ محبتیں جو کبھی بے غرض تھیں، اب سود و زیاں کے محتاج ہو چکی ہیں۔ پہلے دوستی خلوص سے کی جاتی تھی، رشتے دل سے نبھائے جاتے تھے، اب ہر چیز مصلحتوں میں الجھ گئی ہے۔ پہلے کوئی ناراض ہوتا تو اسے منانے میں پورا خاندان لگ جاتا تھا، اب لوگ ناراض ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے خط لکھے جاتے تھے جن میں محبت کے الفاظ محسوس ہوتے تھے، اب پیغامات بیچنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ پہلے آدھی رات کو کسی دوست کی یاد آئے تو سائیکل اٹھا کر اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، اب کال ملانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ مصروف تو نہیں۔ راستے ٹوٹ گئے، پہلے وہ کچے راستے جن پر چل کر سکون ملتا تھا، جو ہمیں اپنوں تک پہنچاتے تھے، وہ اب کنکریٹ کی سڑکوں میں بدل گئے ہیں، جہاں ہر کوئی اپنی رفتار سے بھاگ رہا ہے، مگر کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں۔ وہ گلیاں جہاں بچپن کے خواب بنے جاتے تھے، جہاں لٹو گھمایا کرتے تھے، جہاں گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے روز چکر لگتے تھے، وہ گلیاں اب سنسان ہیں۔ اب وہاں صرف گاڑیوں کے ہارن ہیں، شور ہے، لیکن اپنائیت کا وہ لمس نہیں۔ نئی دنیا پرانی تنہائیاں، دنیا نے ترقی کر لی، سہولتیں بڑھ گئی، لیکن زندگی سے سکون اور محبتیں مٹ گئیں۔ پہلے کم تھا مگر دل بڑا تھا، اب سب کچھ ہے مگر دل سکڑ گئے ہیں۔ پہلے پرانی چارپائی پر بیٹھ کر قصے سننے میں جو مزہ تھا، وہ اب بڑی بڑی LED اسکرینوں پر فلمیں دیکھنے میں بھی نہیں۔ پہلے گاؤں کے بگ ڈنڈے راستے اپنائیت دیتے تھے، اب کشادہ سڑکوں پر چلنے کے باوجود دل خالی خالی سا لگتا ہے۔ وہ دور ہی ختم ہو گیا، وہ منجیاں ہی ٹوٹ گئیں، گھر گھر ویرانیاں بڑھ گئیں، محبتیں چھوٹ گئیں، راستے ٹوٹ گئے اور شاید ہم بھی کہیں کھو گئے۔ زمانہ بدلا، زندگی کی رفتار تیز ہوئی، مگر ماضی کی وہ مٹی، وہ مہمان نوازی اور وہ سادہ مگر خوشحال دل آج بھی دل میں ایک حسین یاد بن کر زندہ ہیں۔ ایک ایسا وقت جب دروازے بند نہیں ہوتے تھے، جب مہمان خدا کی رحمت سمجھا جاتا تھا،
جب چائے کے کپ میں محبت گھولی جاتی تھی اور جب زندگی کی خوشیاں سادگی میں بسی ہوتی تھیں۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتا جب کوئی اجنبی بھی دیہات کی گلیوں میں آ نہ نکلتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی اپنے نے صدیوں بعد واپسی کی ہو۔ کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑتی، کوئی رسم و رواج کا تکلف نہ تھا۔ جو بھی آتا دروازے کھلے ملتے، گھر کے بزرگ مسکرا کر استقبال کرتے، عورتیں فوراً باورچی خانے کی طرف لپکتیں اور بچے خوشی سے دوڑ کر پانی اور مٹی کے پیالوں میں چائے لے آتے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک مسافر ہمارے گاؤں میں آ نکلا، تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بابا نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور ماں نے چولہے پر تازہ روٹیاں سکنا شروع کیں۔ ہم بچے حیران تھے کہ یہ آدمی کون ہے۔ بابا نے ہماری الجھن کو محسوس کیا اور مسکرا کر کہا، بیٹا یہ ہمارا مہمان ہے، اور مہمان کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا، وہ بس عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ جملہ آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ وہ روایت، وہ محبتیں، وہ مہمان نوازی آج شاید کم یا ہو چکی ہیں، مگر ان کی خوشبو اب بھی یادوں میں بسی ہوئی ہے۔ وہ وقت، وہ گلیاں، وہ کھیت، وہ کھلی فضائیں، سب کچھ جیسے ایک خواب تھا۔ سب کا منظر ایسا ہوتا کہ جیسے زندگی نے ایک نئی کروٹ لی ہو۔ مرغ کی بانگ، دودھ دھونے کی آواز، مٹی کے چولہوں پر سلگتی لکڑیوں کی خوشبو اور کھیتوں میں کسانوں کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ۔ میرے دادا کی حویلی کے سامنے ایک بڑا برگد کا درخت تھا۔ دوپہر کے وقت وہاں مرد جمع ہوتے، گاؤں کی خبریں سنتے اور قصے کہانیاں سناتے۔ دادا جان جب ہمیں بچپن میں کہانیاں سناتے تو لگتا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کبھی بادشاہوں کی کہانیاں، کبھی صوفیوں کے قصے اور کبھی گاؤں کے کسی پرانے بزرگ کے کارنامے۔ گاؤں کی عورتیں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ صبح سویرے گھاٹ پر پانی بھرنے جاتیں، چکی پر آٹا پیستیں اور دوپہر میں چولہے کے گرد بیٹھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی و غم بانٹتیں۔ ان کے چہروں پر تھکن تو ہوتی، مگر ایک عجیب سی خوشی بھی نظر آتی۔ انہیں کسی قیمت چیز کی چاہ نہیں تھی، بس اپنوں کا ساتھ ہی سب کچھ تھا۔ دیہات کی رونقیں میلوں اور تہواروں کے بغیر ادھوری تھیں۔ گرمیوں کی شاموں میں چوپالیں جمتی تھیں، جہاں کبھی بیت بازی تو کبھی لوک گیتوں کا مقابلہ ہوتا۔ گاؤں میں جب کوئی شادی ہوتی تو پورا گاؤں شریک ہوتا۔ کھانے پکانے میں سب ہاتھ بٹاتے، دلہن کو تیار کرنے میں سب عورتیں لگ جاتیں اور بارات میں بچے ایسے ناچتے جیسے کسی شہزادے کی بارات ہو۔ وہ عید کے دن بھی کیا دن تھے۔ چاند رات کو پورا گاؤں جاگتا، مہندی کی خوشبو ہر گھر میں بس جاتی اور صبح سب ایک دوسرے سے گلے ملتے۔ کوئی نیا کپڑا ہو یا نہ ہو، مگر محبت کا رشتہ ہمیشہ نیا ہی رہتا۔ وقت گزر گیا اور بہت کچھ بدل گیا۔ دیہات کی وہ پرانی گلیاں اب ویسی نہیں رہی۔ وہ پرانی چوپالیں، وہ کھلی فضائیں، وہ سادہ طرز زندگی سب کہیں کھو گیا۔ پہلے دروازے کھلے ہوتے تھے، اب تالے لگ گئے ہیں۔ پہلے مہمان بنا کسی اطلاع کے آتا تھا، اب پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ پہلے چہرے کھلے ہوتے تھے، اب موبائل اسکرین پر جھکے رہتے ہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں آج بھی وہ پرانی یادیں سانس لے رہی ہیں۔ کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے جب ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو وہی برگد کا درخت، وہی نیم کی ٹھنڈی چھاؤں، وہی دودھ کا پیالہ اور وہی بابا کی کہانیوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ شاید وہ وقت لوٹ کر نہ آئے، مگر ان یادوں کی خوشبو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔